صلى الله عليه وآله المهديين من ركب سفينة النجاة واهتدى ومن تخلف عنها وظل وغرق وحواه. وسبح بعد الله بالابتسام التقوى فإن الله حبل المتين ورث الأسقى ومبادرتكم الموت قبل حمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل كنت في برج مشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين. اللہ اس شخص کو دوست رکھتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اور یہ ماہ شعبان المعظم، اور پہلی چیز یہ کہ اس ماہ میں جو ہے کسی ائمہ معصومین علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ نہیں ہے، اور اس ماہ میں ایک سلسلہ بہرحال جو بعض روایت میں قول کے مطابق پہلی شعبان کو جناب زینب سلام اللہ علیہا اور پھر جو ہے 3 شعبان ہے، 4 شعبان، 5 شعبان یہ قول کے مطابق چوتھے امام، اور پھر اس کے بعد جو ہے 7 شعبان ہے، پھر اس کے بعد 11 شعبان ہے، 9 شعبان کو بھی ایک مناسبت ہے، اور 11 اور پھر جو ہے 15 شعبان کو وقت امام زمانہ علیہ السلام کہ ولادت و سعادت کی تاریخ ہے۔ تو بہرحال پہلے تو آج کے دن کے مناسبت سے بہت مبارک دن ہے، روز جمعہ بھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت و سعادت کی بھی تاریخ ہے، لہذا جو ہے اس مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک، تہنیت اور مبارکباد وہی ہے مبارکباد جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال اب جو ہے یہ جو ماہ شعبان ہے اس کی جو فضیلت ہے اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کا چاند نمودار ہوتا تھا تو پیغمبر اکرم حکم دیتے تھے کہ مدینے میں اعلان کر دو کہ ماہ شعبان کا چاند نمودار ہو گیا ہے، اور حکم دیتے تھے کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھو۔ دیکھیں یہ ماہ شعبان جو ہے نا، یہ ماہ رمضان المبارک کا جو ہے یہ مقدمہ ہے، ماہ رجب اور ماہ شعبان جو ہے یعنی انسان جو ہے اپنے آپ کو آمادہ کر لے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ماہ رمضان المبارک میں داخل ہو جاتی، یہ سب جو ہے مقدمہ ہے۔ تو بہرحال یہ حکم ہے کہ ماہ شعبان میں روزہ رکھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ اس ماہ میں، جیسا کہ چھٹے امام سے جب لوگوں نے سوال کیا کہ مولا اس ماہ میں کون سا عمل بہتر ہے، تو امام نے فرمایا کہ کثرت سے جو ہے استغفار کرے اور جو ہے صدقہ دے، صدقہ جو ہے راہ خدا میں نکالے ہے، ضروری نہیں ہے کہ مطلب زیادہ ہو، اگرچہ ایک کھجور کا ٹکڑا، یہ کھجور تو مثال دے رہے ہیں نا، اسی حساب سے یعنی جس کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے، 4 کھجور ہے تو اس کے لیے کھجور ہے کھجور ہے جو ہے نا ماہ رمضان میں جو ثواب کے سلسلے سے ہے کہ 1 گھونٹ پانی تو ہر ایک کے لیے تھوڑی 1 گھونٹ ہے، اس کے لیے نہیں، اس کے لیے ہے نا، یہ وہ ہے۔ تو بہرحال مثلا جو ہے نصف کھجور ہی کیوں نہ ہو تو یا نصف روٹی ہی کیوں نہ ہو
تو اس ماہ میں جو ہے صدقہ نکالے، یہ جو ہے سب سے زیادہ یہ عمل میں ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ ہمیں کثرت سے محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھے۔ اور اس ماہ میں جو فضیلت ہے کہ استغفار ہے نا، استغفر اللہ صلی توبہ، آپ دیکھیے مفاتی میں جو ہے سب تفصیل سے موجود ہے کہ 70 مرتبہ ہے نا، 70 مرتبہ یعنی جو ہے روزانہ ماہ شعبان میں جو ہے یہ استغفار جو ہے وہ کرتا رہے۔ اور اسی مفاتی میں آپ دیکھیں گے تو یہ بھی ملے گا کہ تسبیح کا جو حکم ہے، لا الہ الا اللہ نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، یہ جو ہے اس کے لیے حکم ہے، مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ اب اس کے لیے بہرحال روایت میں یہ ہے، بعض اس میں یہ ہے کہ مثلا جو ہے 30,000 مرتبہ بھی ہے، 1000 مرتبہ بھی ہے۔ مفاتیح میں آپ دیکھیں تو اس میں ذکر ہے کہ کم سے کم جو ہے اس ماہ میں 1000 مرتبہ پڑھے، تو روایت میں یہ ہے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا مولا اس ماہ کے سلسلے سے کہ ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، تو فرمایا کہ اس ماہ میں نیکیاں جو ہے منتشر ہوتی ہے، اور یہ بھی مہینہ ماہ رجب کی طرح ہے نا، یہ بھی دعا اور استغفار مناجات کا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ اس میں نیکیاں حسنات جو ہے منتشر ہوتی ہیں، اور ماہ شعبان کو شعبان جو ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پروردگار جو ہے اس ماہ میں رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ماہ رجب ہے اسی طریقے سے ماہ شعبان بھی، یہ بھی توبہ اور استغفار اور دعا اور مناجات کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو ہے اگر جو ہے دعا پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اسے معلوم ہوگا کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر سمجھ نہیں رہا ہے صرف پڑھ رہا ہے تو بہرحال اسے قاری کہا جائے گا، قاری کہا جائے گا۔ لیکن جو ہے اگر اس پہ بھی غور کرے کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں کیا سوال کریں کس طریقے سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے ایک الگ مسئلہ قبولیت کا ہو جائے گا۔ تو تمام چیزیں ہیں، لیکن یہ نہ سوچ لے کہ صرف بس جو ہے دعا ہی دعا ہے، نہیں، دیگر چیزوں پہ بھی غور کرنا ضروری ہے نا۔ یعنی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھوکا ہو، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مریض ہے نا، تمام چیزیں ہیں تو معاشرے کے ساتھ ہے نا، معاشرے کے ساتھ جو ہے وہ چلے، یعنی دیگر کا اگر خیال رکھ رہا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر دعا کر رہا ہے تو پھر اس کی دعا جو ہے وہ جلدی قبول ہوگی۔ تو ایک جو مناسبت ہے کہ جو آج کا دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت و شہادت کی تاریخ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ضروری ہے کہ آج کل جو حالات ہے جو معاشرے میں، لہذا یہ ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد کربلا جو فیک جو تمام چیزیں ہیں، اظہار، قربانی، تمام چیزیں جو آج کے زمانے میں یہ ضروری ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کے درمیان عام کرے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اظہار، جو قربانی، جو دیگر چیزیں تمام جو ہے پہلو ہے، اور ہر پہلو پہ انسان غور کرے، اور ضروری ہے کہ ان چیزوں کو عام کرے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری مناسبت ہے وہ جو ہے باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت سعادت۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے صرف ہم اگر نعرہ لگا دیں صرف تو کافی نہیں ہے، ضروری ہے کہ ہم جو ہے سیرت پہ بھی عمل کریں، سیرت بھی جو ہے ہمارا حصہ ہو جائے۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے وہ مقام اور ہو جائے گا. تو باب الحوائج کے سلسلے سے آپ جو ہے برابر سنتے رہتے ہیں کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے، لیکن جو ہے صرف ایک گوشے کی طرف اشارہ کر دے کہ جب حضرت عباس جہاد پہ گئے، جنگ پہ گئے، دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ بھی ہے نا الگ الگ ہے. جہاد کے سلسلے سے بھی ہے نا، جہاد بالنفس بھی ہے نا، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد باللسان بھی ہے، زبان سے بھی جہاد ہے. یہ سب جو ہے جہاد ہے وہ ہمارے یہاں الگ ہے نا. جب معصومین علیہ السلام کی قیادت ہو گئی ہے تو اپنے یہاں یہ سب جہاد ہے، ہمارے یہاں وہ سب جہاد نہیں ہے. کہیں اور ہوگا وہ سب جہاد، لب جہاد، یہ جہاد اپنے یہاں نہیں ہے یا باقی جگہ پہ ہے نا. جہاد تنظیم اور جہاد یہ تو بہرحال اپنے یہاں جو جہاد ہے نا وہ نفس کا جہاد ہے، قلم کا جہاد ہے نا. جس طریقے سے اسی لیے روایت میں یہ ہے نا کہ ماں ہے سودار کہ جدھر سے پتھر آئے ادھر ہی پتھر پھینکو. معصومین فرما رہے اگر تمہارے طرف پتھر آئے تو تم بھی اس کی طرف پتھر پھینکو. کیا معصومین علیہ السلام یہ کہیں گے پتھر مارا تم بھی پتھر مارو؟ سب معصومین علیہ السلام جو ہے وہ کہیں گے نہیں ہے نا. یعنی مقصد یہ کہ ادھر سے جیسا حملہ ہو، قلم کا ہو، لسان کا ہو ہے نا، مثلا جس طریقے سے ہے نا فکری ہو، مثلا نوجوان ہے اور اس کو جو ہے شکوک میں مبتلا کر رہا ہے نا، شک میں مبتلا کر رہا ہے تو پھر اس کا جواب دو، یعنی پھر اس کے شک کو جو ہے یقین میں تبدیل کر دو ہے نا. اس طریقے سے یعنی حملہ کرو. تو بہرحال جب حضرت عباس گئے اور جب شہادت ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ لال کسرہ ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. دیکھیں امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت ہوئی لیکن امام حسین نے یہ نہیں کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی، لیکن جب حضرت عباس شہید ہوئے تو کہا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی. یعنی عباس کی وجہ سے امامت کو توانائی مل رہی تھی. تو بتایا یعنی جو ہے عباس کی وجہ سے جو ہے ہمارے امامت امام کی کمر جو ہے مضبوط. ورنہ آپ دیکھیں کہ فرمایا تو بہرحال حضرت عباس کی عظمت کے لیے جو ہے بہت کافی ہے نا. امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں اور حضرت عباس باب الحوائج علیہ السلام کے لیے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کی عظمت کو جو ہے نا واضح کر دیتا ہے یہ فقرہ. تو یہ جو ہے دوسری مناسبت اور تیسری مناسبت بعض اس میں جو ہے روایات میں جیسا کہ 15 جمادی اولا بھی ہے، 38 ہجری چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام، اور بعض روایت قول کے مطابق اور بعض جو ہے دیگر موالف میں 5 شعبان کو بھی مناتے ہیں. بہرحال ذکر ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے 7 شعبان جناب قاسم علیہ السلام کی شہادت، اور نے ایسا جواب دیا ہے نا کہ جب پوچھا گیا ہے نا موت کے سلسلے سے تو سب جو ہے انگشت بندردار رہ گئے ہے نا. اس طریقے سے جناب قاسم نے جواب دیا. اچھا 9 کو بھی مناسبت ہے. 9 کو جو ہے پیغمبر اکرم نے یعنی 3 شعبان کو امام حسین کی ولادت ہوئی. اچھا بعض جو ہے نا وہ بھی ہے نا یہ ہو گیا، درمیانی بات آ گئی. بعض جو ہے یہ سوچتے ہیں نا کہ ولادت ہے، ظہور ہے، ولادت ہے نا، اس میں جو ہے بعض الجھے رہتے ہیں. تو بہرحال ایک عالم سے ہے نا، یہ ہمارا فکرہ ہے، ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے اس میں کیا درست ہے، کیا درست ہے، ولادت کہے یا جو ہے آمد ظہور کہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اول تو یہی ہے کہ وہ پہلے ہی خلق ہو چکے ہیں نا، رسول اسلام کے لیے اول ما خلق اللہ نوری ہے نا، ہاں وہ جو ہے پہلے ہی سے ہے. لہٰذا جو ہے جو یہ کہتے ہیں
کہ ولادت ہوئی، ولادت جو ہے کہہ کے اس کی توحید کو بچاتے ہیں. سمجھے آپ؟ بہت دقیق جملہ ہے. فرمایا کہ یہ کہہ کے جو ہے اس کی توحید کو بچاتے. وہ جو کہتے ہیں وہ جو ہے اس دنیا میں پہلے ہی آ چکے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا. تو بہرحال ساتھ کو جو مناسبت ہے وہ پیغمبر اکرم نے جو ہے 7 دن مکمل ہوا تو پھر جو ہے حکم دیا، اور جو ہے امام حسین علیہ السلام کا عقیقہ ہوا. حکم دیا گوسفند جو ہے ذبح کیے جائے، اور دوسروں کو بلایا، تمام مدینے کے لوگوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد عقیقہ کیا، حکم دیا ہے نا، اور بال جو منگوایا، اور پھر جو ہے صدقہ دیا شادی کے برابر. تو 9 شعبان کو اور 11 شعبان کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کے ولادت با سعادت کی تاریخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ہمیں جو ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. سب جو ہے حضرت علی اکبر کے ماننے والے ہیں، لیکن جو ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. نوجوانوں کو خاص طور سے آیا ہم وہی کر رہے ہیں جو حضرت علی اکبر کو پسند ہے. علی اکبر کو نماز سے دیگر اعمال سے تو غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہم باہر ہی ٹہل رہے ہیں، اور ہم جو ہے کہہ رہے ہیں بہت بڑے عاشق ہیں. تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی نماز سے عشق ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس پہ بھی انسان اگر غور کرے کہ آیا تمام وہ چیزیں جو حضرت کو پسند ہے، آیا وہ چیزیں جو ہے ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے نوجوان جو ہے بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ مشکوک ہو جاتے ہیں. اب بعض چیزیں دیکھیں ایسی بھی ہوتی ہے جس کو سنانا ہوتا ہے، کوئی راہ راست پہ آئے تو موجود ہی نہیں رہتا ہے. اب بعض ایسا ہوتا ہے کہ جب موجود نہیں رہتا ہے کبھی ہم آستین بھی چڑھاتے ہیں. کئی جو ہے مسائل بھی ہیں، کئی مسائل ہیں. اب آپ دیکھیں لیکن اگر جو ہے انسان بردباری کے ذریعے ہے نا، یعنی جو ہے یہ نہ سوچ لے کہ ہر چیز جو ہے یہیں سے پہنچے گی، ہے نا. زمینی رہنمائی بھی ضروری ہے. اگر پیار اور محبت سے اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ عمل کرے گا. ورنہ جو ہے پھر اگر اس طریقے سے کریں گے اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے وہ جلدی عمل نہیں کرے گا. مثلا جو ہے اگر داڑھی نہیں رکھتا، بار بار کہیے داڑھی رکھو داڑھی رکھو، اگر سوچے گا بھی کہ اگلے جمعے سے اب شروع کر دیں گے نہیں منڈوائیں گے تو ضد میں نہیں رکھے گا، ضد میں نہیں رکھے گا. لیکن جو ہے اگر یہی اخلاق اور بردباری اور حکمت عملی کے ساتھ جو ہے اگر کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس پہ عمل کرے گا. محسن کرتی کا ایک جملہ کہ ایک نوجوان تھا، وہ نوجوان جو ہے نماز اور روزے کا پابند تھا، عبادت کرتا تھا. اب یہ نقل کرتے ہیں آگئی محسن کراتی کہ جب یہ گئے اس دیہات میں مجلس پڑھنے تو لوگوں نے کہا کہ آگا دیکھیے وہ نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، داڑھی بھی رکھتا تھا، داڑھی وڑھی سب مڈوا دیا ہے، عبادت وغیرہ نہیں کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس نوجوان سے ملیں گے. بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ بتاؤ اتنے عبادت گزار تھے، تم داڑھی وغیرہ رکھتے تھے، داڑھی کیوں مڑوا دیا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ یزید اور دیگر بھی وہ سب جو ہے جو دشمن تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے، لہذا ہم نے جو ہے داڑھی مڑوا دیا. انہوں نے کہا کہ ہم کب کہتے ہیں کہ ایسی داڑھی رکھو، داڑھی ایسے رکھو جیسے امام حسین رکھتے تھے، جیسے علی اکبر رکھتے تھے،
جیسے جناب ہے نا اور محمد اور دیگر ہے نا اس تو کہہ دیا ابتدائی، یعنی جس طریقے سے حضرت عباس امام حسین رکھتے تھے اس طریقے سے تم رکھو، ہم تب کہہ رہے ہیں نا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ اس حکمت عملی کے ذریعے، اس حکمت عملی کے ذریعے جب انہوں نے کہا تو پھر جو ہے وہ راہ راست پہ آ گیا۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کا پیغام ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے جو ہے نشر کریں، اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی جو سیرت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور جب ہم اس پہ عمل کریں گے تب جو ہے ہم کامیاب رہیں گے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آخر الحدیث کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ لا الہ الا هو العلیم الکریم وغافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت وغضبت وسطین یدین برحمت، سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها السيئات ولم يجاز بها، سبحان من لا يزداد ولا ماسا كريما وكم سجودا وكسرة الذنوب صلى الله عليه وآله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی تمام جو ہے واقعات جو حادثات یا جو بھی قرآن مجید میں جو ذکر ہے، جو فرعون کا ذکر ہے، جناب یوسف کا، یہ سب جو ہے جو واقعات جو گزرے ہیں یہ سب جو ہے صاحبان بصیرت کے لیے عبرت ہے، اس سے جو ہے عبرت حاصل کرو۔ جو بھی واقعات، اچھے واقعات یا جو برے واقعات گزر چکے ہیں یا جو پیش آئے ابھی بہرحال یا مستقبل میں ہو، تو انسان کو یہ چاہیے کہ اس پہ غور اور فکر کرے اور انسان جو ہے اس سے عبرت حاصل کرے۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ جو دنیا میں حالات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دشمن جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، کوئی بھی داخلی بھی مسائل ہو تو دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے استفادہ کریں، اور جو داخلی مسائل تھے، جو ایران کے پورے حالات سب ہم سے بہتر آپ سب جانتے ہیں، جو حالات تھے بہرحال معیشت کا مسئلہ اور داخلی بہرحال کرنسی کم یا دیگر مسائل اور مہنگائی وغیرہ جو ہے سروس، یہ تمام چیزیں بہرحال یہ داخلی مسائل تھے، لیکن جو ہے استعمار نے کیا کیا، ظاہر سی بات ہے استعمار نے کیا کیا، اسے اغوا کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہوا دے کر چنگاری کو جو ہے شعلہ بنا دیا، اور پھر یہ شعلہ جو ہے آگ کی طرح پورے ملک میں پھیل گیا ہے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں کچھ جو ہے نا داخلی جو مسائل ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو جنگ ہوتی ہے، جو نفسیاتی جنگ ہے، سرد جنگ ہے، دیگر جنگیں ہیں، تو اس کے مقابلے کے لیے انسان کو ہر وقت اسی طریقے سے آمادہ رہنا چاہیے۔ دیکھیں کبھی کبھی جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار جو ہے دشمن سے وہ کام لے لیتا ہے کہ جو دوست نہیں کر سکتا۔ سبب خیر گر خدا خواہد، اب جو ہے بہرحال دشمن کو ہے وہ چاہتا ہے برا کرنا، دشمن جو ہے کبھی بھلا کرنا نہیں چاہے گا، کبھی جو ہے اس کے فریب میں نہیں آنا چاہیے، دشمن شناس ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہم دوست کو دشمن سمجھ لیں، دشمن کو دوست، اور جو ایسا سمجھے گا کوئی بھی قوم ہو پھر وہ قوم جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو اول جو ہے دشمن شناس ہونا چاہیے اور معلوم ہونا چاہیے کہ دشمن جو ہے کس راستے سے آ رہا ہے، اس راستے سے آ رہا ہے، تب جو ہے انسان ہوشیار رہے گا۔ تو بہرحال پروردگار جو ہے دشمن سے وہ کام لے لیتا ہے کہ جو دوست سے ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ میں خود جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے،
जनाब मूसा जो है, जनाब मूसा कहाँ परवरिश पाए? फिरौन के पास, है ना। फिरौन ने जो है परवरिश की। अगर यही जो है जनाब मूसा अपने घर होते तो उनके लिए खतरा होता, परवरिश होती तो खतरा होता। लेकिन जो है फिरौन क्या है, ये दुश्मन है, दुश्मन खुदा है। लेकिन जो है जनाब मूसा कहाँ परवरिश पाए? फिरौन के घर। अब आप देखें कि कभी कभी जो है परवरदिगार दुश्मन से वो काम दे लेता है जो दोस्त से मुमकिन नहीं होता, वरना जो है अपने घर परवरिश पाते तो इनके लिए खतरा होता। या मसला जो है और थोड़ा करीब आ जाइए, आप देखिए ईरान और इराक का जो मसला था। इराक जो है ईरान का दुश्मन था, सदीद मसाइल थे, लेकिन आखिर में नतीजा क्या हुआ? सद्दाम ने जो है न जाने कितनों को जो है ना कत्ल किया, तहकीक किया, कितनों को जो है शहीद किया। लेकिन आखिर में क्या नतीजा हुआ? अमेरिका जो है ईरान का दुश्मन, लेकिन जो है इसी ने जो है उसे खत्म कर दिया। उसके हाथ से, सद्दाम के हाथ से हुकूमत निकल गई। तो मालूम ये हुआ कि देखिए ये जो है अमेरिका दुश्मन था, लेकिन जो है इसने वो काम कर दिया जो इराक दुश्मन था सद्दाम के साथ। तो मालूम ये हुआ कि दुश्मन जो है वो काम कर देता है जो दोस्त से मुमकिन नहीं है। अल्लाह जो है दुश्मन से वो काम ले लेता है। और करीब आ जाइए, सबने सुना होगा बात, जो है बुजुर्ग है, सभी बुजुर्ग है, बात सुना होगा आपने कि 1994 में, उससे पहले जो करबला जाते थे तो बहरहाल मुमकिन नहीं था, लेकिन जब गए तो क्या हुआ? जो बुजुर्ग जा चुके, बड़े मुख्तसर लोग, हिंदुस्तान से बहुत मुख्तसर गए और आने के बाद भी जिक्र किया कि बिला फासला जो है मगरिब के वक्त हरम बंद हो जाता है और एक जगह जो है ज्यादा अफराद खड़े नहीं हो सकते, मातम भी नहीं कर सकते, ये तमाम चीजें थी। लेकिन 1994 के बाद अब आप देखें कि दुश्मन क्या चाह रहा था, लेकिन परवरदिगार ने जो है, दुश्मन बुरा चाह रहा था लेकिन परवरदिगार ने मोमिन के हक में बेहतर कर दिया। अब आप देखें मालूम ये हुआ